اچھا بچوں کلاس شروع کریں. پوری ٹیم کو سر مری کا ایک ٹرپ او خیر ہو آپ. سر آئی وانٹ گوئنگ ٹو جھیل سیف الملوک. سر مری مجھے نہ لے کے جانا, مجھ سے چڑھا نہیں جاتا جی سیف الملوک نہ جاؤ, وہ تمہارے محلے میں نہیں سیف پھٹیاں لا, اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا. چلے بیٹا کرتے ہیں کچھ. کل آپ اس ٹرپ کی فیس لیتے آئیے گا 10,000 روپیہ. سر یہ ہمارے ٹور کی فیس ہے یا آپ کی کوئی گاڑی کی قسط پھنسی ہوئی ہے؟ اچھا بچوں آج ہم بایولوجی کی اس کلاس میں انسانی ناخن کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے. انسانی ناخن, یہ جو کاٹ دیتے ہیں ہم سر. جی اور کون سے ناخن یہی ہوتے ہیں, اور جو کاٹ دیتے ہیں کوئی اچار ڈالنے والے ناخن بھی ہوتے ہیں. اچھا انسانی ناخنوں کے بارے میں جو ایک بنیادی انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ ماہانہ 3.5 سینٹی میٹر اوسطن ہوتی ہے. یعنی اگر آپ نہ کاٹیں تو یہ 3.5 سینٹی میٹر تک بڑا ہو جاتا ہے ایک ناخن اوسطن. کیا کہنے, غریب کی تنہا سے تیز بڑھتا ہے یہ. تیز بڑھتا ہے. اچھا ایک اور ناخنوں کے بارے میں ایک فیکٹ, بلکہ فیکٹ کیا اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے مردوں پہ, وہ یہ ہے کہ خواتین کے ناخن بڑھنے کی جو رفتار ہوتی ہے وہ مردوں کی نسبت کم ہوتی ہے. اگر خواتین کے ناخن بڑھنے کی رفتار تیز ہوتی تو ہر شوہر جو ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی. اچھا ایک اور بات, یہ عام طور پہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید انسانی ناخن جو ہے یہ بے فائدہ ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا زیادہ فائدہ یہ ہے کہ کوئی چیز چھیلنے کے کام آتے ہیں. ایسی بات سر خارش بھی ہو سکتی ہے, خارش کرنے کے بھی کام آتے ہیں, اور دوسرا سر وہ جوں کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں. پھر سر چلغوزہ اس کے بغیر نہیں چھیل سکتا. انسانی ناخن کا جو بنیادی مقصد ہے, جو جس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جسم میں ہمارے رکھا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کام کرتے ہوئے دن میں کم و بیش 5 سے 10 مرتبہ اپنا خون ان انگلیوں سے نکلواتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ سیفٹی کے کام آتے ہیں. اگر آپ خود سوچ لیں کہ اگر یہ ناخن نہ ہو اور ہم بغیر ناخنوں کے کوئی کام کرنا چاہیں تو بار بار کتنے ایسے کام ہیں کہ نہ ہم وہ کر پائیں گے, اور اگر کرنے کی کوشش کریں گے تو انگلیوں کی ان سروں سے آپ کے خون ٹپکنا شروع ہو جائے گا, خون نکلنا شروع ہو جائے گا. میں کہتا ہوں جی کہ گرپ بنتی ناخنوں کی وجہ سے. ہاں سر جی میں نے کہیں سنا تھا کہ مرنے کے بعد بھی کئی دن ناخن بڑھتے رہتے ہیں. جاہل, تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں کہتا سر میں نے کہیں پڑھا تھا, تم سنتے ہو میں پڑھتا ہوں. یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیں انسانی ناخن اسی وقت بڑھتا ہے جب تک انسان زندہ ہے, اس کو بلڈ مل رہا ہے. اگر بلڈ نہیں ملے گا تو اس کو آکسیجن نہیں ملے گی. دیکھیں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگتی ہے بعض دفعہ ناخن پہ, اور کچھ دن کے بعد ناخن کالا ہو کے گر جاتا ہے. اسی وجہ سے گر جاتا ہے کہ جب آپ کی سکن سے الگ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کو آکسیجن نہیں ملتی, اس کو بلڈ سپلائی نہیں ملتی, اس کو نیوٹرینٹس پورے نہیں ملتے. تو جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا ناخن کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ گڈ سر, یو آر ویری انٹیلیجنٹ. مجھے لگتا ہے اس دفعہ ہم پاس ہو جائیں گے. لیکن بیٹا پیپر دے کے پاس ہوگے پھر ہی اگلی جماعتوں میں جا سر سکو گے. پیپر دے گا تو بندہ کسی کی کلاس میں بھی پاس ہو سکتا ہے, آپ کا پھر کیا فائدہ ہے جناب. اچھا ایک اور آپ کو دلچسپ حقیقت بتاؤں انسانی ناخن کے بارے میں, کہ یہ جو ہماری 5 انگلیاں ہوتی ہیں نا, ویسے تو ہم یہ غلط کہتے ہیں, یہ 5 انگلیاں نہیں ہوتی, انگلیاں ہماری 4 ہی ہوتی ہیں. ایک انگوٹھا جو ہے اس کو انگلی میں شمار نہیں کیا جاتا, انگوٹھا ہوتا ہے جو صرف دوسرے کی گردن پہ رکھنے کے کام آتا ہے. نہیں سر آج کل تو بایو میٹرک کے کام بھی آ رہا ہے. ہاں اصل میں انگوٹھا جو ہے وہ انگلیوں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو انگوٹھا, لیکن اس کا جو ناخن ہے, سر میں تو ایمان سے بڑا اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں انگوٹھا دیا, ورنہ ہمارا شناختی کارڈ نہیں تھا بنتا ہے. یہ جو انگوٹھا ہے ایک طرح سے انگلیوں کا بادشاہ ہوتا ہے, لیکن اس کے جو ناخن ہے اس کی رفتار جو ہے بڑھنے کی وہ دیگر انگلیوں کی نسبت سب سے زیادہ سست ہوتی ہے. یعنی آپ کبھی محسوس کریں تو آپ کی دیگر یہ جو 4 انگلیاں ہیں نا, ان کے ناخن تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں, اور انگوٹھے کا جو ناخن ہے یہ کم رفتار کے ساتھ بڑھتا ہے. سر میں جب ان 5 کو اکٹھا دیکھتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں یہ انگلیاں ہیں, یہ انگوٹھا ہے. ہاتھ پہ بھی دیکھیں میل بیچارہ تھلے لگا ہوا ہے. چلو بیٹا اگر آپ نے یہ ویژولائز کر لیا ہے کہ یہ میل ہے یہ فیمیل ہے, تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر بھی ہاتھ میں بھی یہ 1 ہے اور یہ 4 ہے. سر ویسے آپ اس طرح کی باتیں نہ سوچا کریں. کیوں؟
मैंने सुना जब आपकी शादी हुई थी ना तो उस्तानी जी के भाइयों ने आपकी सुपारी दे दी थी और बदमाश को कहा था कि हमारा फोन करने की जरूरत नहीं, इस तरह की कोई खबर सुनो या पढ़ो ना तो खुद ही एक्शन ले लेना। तो खुद ही चले जाना लाहौर। अच्छा, इंसानी हाथ के बारे में, आपको नाखूनों के बारे में एक और एक फैक्ट बताऊं कि सबसे तेजी से हमारी जो शहादत की उंगली है इसका नाखून बढ़ता है। यानी जिस उंगली से आप ज्यादा काम लेते हैं उस उंगली के नाखून है वो ज्यादा तेजी सर के साथ इसके बढ़ते हैं। नाखून भी बड़ी तेज बढ़ते हैं, ये हर दूसरे ड्रामे में ढोलकी बजाता है। धिन ताक धिन ताक धिन दा, ताक। दा, दा। और गोगे की भी सर 5 उंगलियों के बहुत तेज नाखून बढ़ते हैं, चूंकि ये अक्सर इनसे बुर्की बनाता रहता है। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं कि अगर इंसान स्ट्रेस का शिकार हो यानी ज़हनी दबाव का शिकार हो तो उसका सबसे पहला जो इजहार है वो इंसानी नाखूनों पे होता है। ये आपको ये साफ पता चलता है कि इसमें जान नहीं रही, ये मुड़े तुड़े से बलदार खमदार से उगना या लाइनिंग शुरू हो जाती है उसकी। लाइनिंग शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि आप किसी स्ट्रेस का शिकार हैं या आप बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़े होने पर भी इंसानी नाखून के जो बढ़ने की रफ्तार है ये सुस्त हो जाती है। ओह माय गॉड, मैं कितना यंग हूँ। नहीं भाई जी, आपने आगे से ज्यादा काट लिए हैं। और भाई जो बाकी रह जाते हैं वो भी चुड़मुड़ हो जाते हैं उम्र के साथ साथ। नहीं यकीन तो जाओ जाके सार के देखो। आपके इसलिए नहीं है कि आप नाखून चबाने के आदी हैं और नाखून चबाने की इस बीमारी को ओनिकोफेजिया कहते हैं। सर मैं नहीं नाखून चबाता, मैं बड़ा डिसेंट आदमी। सारा टाइम तो हमारे साथ रहते हो, तुम तो डिसेंट कहां से हो गए? तो जब मैं घर जाता हूँ तो फिर नहीं डिसेंट बन सकता। यार हद हो गई, आप लोग खुद को डिसेंट नहीं समझते। मुझसे पूछ के देखे, मैं डिसेंट बच्चों का टीचर हूँ। सर ये आपकी पुल फहमी है। सर जब आप चले जाते हैं तो ये लोग आपको पीछे से झुकते कर रहे होते। रियली? कहते थे कि सर हमारे ऐसे लगता है जैसे बोरिस जॉनसन है। बेटा देखे जहां तक जुगत का मामला है वो आप लोगों की रोजी रोटी है, उससे मैं तो आपको नहीं रोक सकता ना। सर मुझसे कसम चुका लिया, अब आपकी रोजी रोटी भी यही है। अब आप कौन सा मिल्लत पब्लिशिंग में डायरेक्टर जनरल लगे? बोलते हैं।